بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، خطیب الانبیاء حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم مدین۔ محترم ناظرین، اہل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے، جو اطراف شام میں ارض معان کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے اور ایکا کو پوجتے تھے۔ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت ہی برا تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ماپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام، تو انہوں نے کہا، ہے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی میں واضح دلیل اور برہان قاطع لے کر آیا ہوں، جس سے میری تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل مذکور نہیں، تاہم اس لفظ بینہ سے ان کی طرف مجمل اشارہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ لہذا تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف کو حکم دیا اور ظلم سے منع کیا، اور فرمایا، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ تم ان سے غنڈہ ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت گردی کر کے راستے روکتے ہو۔ امام سودی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مذکورہ آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بھی یہی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا، یعنی آپ نے انہیں ظاہری دنیاوی راستے روکنے سے بھی منع فرمایا اور مانوی یعنی دین کے راستے میں رکاوٹ بننے سے بھی۔ دعا ہے
کہ اللہ پاک ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لین دین کے معاملے میں یعنی ناپ تول میں وہ لوگ جو کمی کرتے تھے ہمیں اللہ پاک ان غلط کاریوں سے بچائے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے گا، گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔